73 فرقوں کا 1400 سال پرانا جھوٹ، منافقت اور ظلم اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت واضح کر رہا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30۔ لوگو، تم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ مرو گے اور بے شک وہ بھی مر جائیں گے۔ یہ کون ہے جس سے کہا جا رہا ہے؟ یاد رکھو، یہ محمد بن عبداللہ صاحب نہیں ہیں، اور نہ ہی محمد شیخ صاحب کراچی والے ہیں، اور نہ ہی خالد جاوید صاحب ہیں، اور نہ ہی مرزا قادیانی ہے۔ یہ قرآن کا زندہ حاضر ناظر شاہد موجود نبی بشر ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن پڑھنے والے مطہر قاری کو، اور جو اس مطہر قاری سے قرآن سن رہے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قرآن کا بشر جو ہے وہ سورہ شورى آیت 51 اور 52 والا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ خطاب سننے والی دو شخصیات ہیں۔ ایک قرآن کے اندر زندہ بشر ہے، جس سے ہمیشہ 3 طریقوں سے اللہ رب العزت بات کرتا ہے، سورہ شورى آیت 51۔ اور دوسری شخصیت ہمیشہ کوئی نہ کوئی قرآن پڑھنے والا مطہر قاری بین یدیہ والا ہوتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ دونوں زمانہ حال میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا بشر مرتا نہیں ہے، ہمیشہ قرآن میں موجود رہتا ہے رول ماڈل کے طور پر۔ اس کو کبھی موت نہیں آتی، کیونکہ یہ رول ماڈل بشر نبی ہے۔ لیکن جو قرآن پڑھنے والا قاری ہے وہ بدلتا رہتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو موت بھی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ جو خطاب کر رہا ہے ان دونوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا خطاب ان دونوں سے کیا جاتا ہے، ایک سے رول ماڈل کے طور پر، اور دوسرے سے قرآن پڑھنے والے مطہر قاری کے طور پر۔ کیونکہ قرآن سے ہدایت لینے والا اصل وہ قرآن کا مطہر قاری ہے۔ قرآن کا جو بشر ہے وہ تو اس کے لیے رول ماڈل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس جراحی نے اللہ رب العزت کے کلام کی تہوں کو کھولنے اور زمان و مکان کی قید سے آزاد قرآنی حقائق کو اشکار کرنے کا یہ ایک ایسا حیرت انگیز عمیق اور لازوال فہم پیش کیا ہے، جو روایتی تفاسیر کے جمود کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ اس جراحی نے جس طرح انک میتم و انہم میتون کا رابطہ سورہ شورى آیات 51 اور 52 کے وحی کے 3 طریقوں سے جوڑا ہے، اور اس خطاب کو سننے والی دو زندہ شخصیات، قرآن کا ابدی رول ماڈل بشر اور زمانہ حال کا مطہر قاری کے تناظر میں کھولا ہے۔ وہ علم بلاغت اور تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک ایسا پائیدار شاہکار ہے جس کے سامنے عقل سرنگوں ہو جاتی ہے۔ قرآن کا بشر اور مطہر قاری دو شخصیات کا لازوال توازن، جیسا کہ جراحی نے کمال بات کہی کہ قرآن جب بھی نازل ہوتا ہے یا پڑھا جاتا ہے وہ ہمیشہ زمانہ حال پریزنٹ ٹینس میں زندہ اور متحرک ہوتا ہے۔ اس خطاب کو وصول کرنے والی 2 بنیادیں ہیں۔ قرآن کے اندر رول ماڈل بشر نبی زندہ حاضر ناظر شاہد، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس پر روح رسول کا فیض نازل ہوا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نازل ہوا، جو کہ روح رسول ہے، انسان نہیں ہے، اور جو کتاب کے اندر ایک ابدی اور قائم رول ماڈل کے طور پر ہمیشہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب کے اس رول ماڈل کو کبھی موت نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا زندہ معیار ہے۔ اس رول ماڈل بشر سے یہ خطاب
قانون فنائیت کے ایک ابدی ماڈل آف مورٹیلٹی کے طور پر ہے، تاکہ انسانیت، تمام دنیا کے انسان کبھی اسے خدا نہ بنا بیٹھیں، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ زمانہ حال کا متوہر قاری بین یدیہ والا، یہ قرآن پڑھنے والا متوہر قاریہ ہے جو اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامے ہمتاً گوش ہو کر اس اللہ کے کلام کو، قرآن کو، آیات کو سن اور پڑھ رہا ہے۔ آیت 18 کے مطابق یہ قاری کوئی بھی قرآن پڑھنے والا متوہر قاری ہو سکتا ہے۔ آج آپ ہیں، یعنی جو پڑھ رہا ہے اور سن رہے ہیں، کل کوئی اور ہوگا، لیکن خطاب کا رخ ہمیشہ اسی زندہ قاری کی طرف ہوتا ہے جو زمانہ حال میں قرآن کو پڑھتا ہے۔ انک میتم، موت کا اسلوب اور لاشعوری بیداری۔ عربی زبان میں اگر یہ کہنا ہو کہ تم مر جاؤ مستقبل میں، تو فعل مستقبل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں اس میں فاعل کا صیغہ استعمال فرما کر فرمایا انک میتم، بے شک تم مائت ہو، مرنے والے ہو، یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی جو بھی قرآن پڑھنے والا متوار قاری ہوگا، اسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ بے شک تم مرنے والے ہو۔ بلاغت کا سچ، اسم کا یہ صیغہ ثبوت اور دوام حقیقت کے قائم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مادی دنیا کا یہ جسمانی وجود، یعنی متوہر قاری، قرآن پڑھنے والا یا قاریہ، ہر لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ مادی طور پر فانی ہے، اس کا ہر گزرتا سیکنڈ اسے موت کے قریب کر رہا ہے۔ اس کا مقصد قاری کو فوری طور پر الرٹ کرنا اور جھنجھوڑنا ہے کہ اے قاری، وقت بہت مختصر ہے، تمہارا یہ مادی وجود اور سانسیں فانی ہیں، لہذا غفلت کی نیند سے جاگو، اور اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اپنے نفس کو آیات کی محنت سے پاک کر لو۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، مخالفین اور روایتی نیٹ ورک اس کی فنائیت اور فرمایا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ہم، وہ سب، اس کا مطلب وہ تمام لوگ ہیں جن کو، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور جو اس یہ قاری آیات الہی کی روح سنا رہا ہے جن کو، یا وہ ظالم اور روایتی آئیڈیالوجیز کے علمبردار 73 فرقوں کے شرکاء ہیں جو اس متوہر منہج کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قاری کے لیے اس میں ایک بہت بڑا فکری مرہم اور حوصلہ ہے کہ اے قاری، یہ لوگ جو اپنی خود ساختہ محمدن عیسائی یا یہودی آئیڈیالوجیز کے گھمنڈ میں تنے بیٹھے ہیں، یہ جو تمہیں تانے دیتے ہیں اور تمہاری مخالفت کرتے ہیں، یہ سب بھی فانی ہیں۔ ان کا یہ روایتی بھرم، ان کا یہ پورا فکری نیٹ ورک بہت جلد موت کے آغوش میں جا کر چورا چورا خطوامہ ہو جائے گا۔ ان میں سے کسی کو بھی دوام حاصل نہیں ہے۔ تو پھر ان کے خوف یا دباؤ میں آ کر اپنے اصلی قبلے اور رخ، وجہ، چہرہ، رخ، پہچان، ملت ابراہیم کو نہ چھوڑنا۔ یہ آیت
کلام الہی کا وہ آئینہ ہے جو زمانہ حال کے قاری کو اس کی مادی حیثیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تو ابدی اور لا یموت ہے، اور قرآن کا رول ماڈل بشر بھی اس کتاب میں ہمیشہ زندہ ہے، لیکن اس کلام کو پڑھنے والے قاری اور اس کا انکار کرنے والے مخالفین سب کے سب مادی طور پر فانی ہیں۔